ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ کپڑے سیتے تھے, بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا, کڑھائی وڑائی کر کے لے گئے تھے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے, اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز غلط ہے. تو وہ بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے آپ روئے نا, میں لے لیتا ہوں, پرچیز کر لیتا ہوں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا تمہیں میرا کپڑا میں عیب نکالیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق, اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے عیب پتہ چل گئے. میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں, میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے, تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے, تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے, تیری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی, تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح وہ سوچتے تھے. کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے, قبول فرما لے؟ ہم تو نیکی کر کے پھول جاتے ہیں, بھائی میں نمازی, میں حاجی, میں روزہ دار, میں صدقہ دینے والا. نہیں, پلیز سمجھو بات کو. ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا, نفس غالب آیا, لالچ غالب آئی تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ مستجاب الدعوات تھا وہ شخص, لیکن جب لالچ غالب آئی, شیطان کا داؤ چل گیا, حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا, ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا, اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا. ہمیں ڈرنا ہے, دعائیں مانگنی ہے, اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے. ہاں, سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, بی بی فاطمہ, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے واقعات تو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے, میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے, خود پسندی سے بچنا ہے, اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یقین کریں, اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے ہیں نا, پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے. آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا, آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے, مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ یہ چیک کرو نا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں, ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. موت کے وقت نا زبان بھاری ہو جاتی ہے, مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا ہم نے. کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی؟ روز کم از کم 1 تسبیح, 100 بار کلمہ. اچھا, آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا, سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے. اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا وہ پتہ کب نکلتی ہے؟ آخری بات, چلیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے, اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے. انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا, چوٹ لگتی ہے, مشکل وقت آتا ہے, تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک شخص تھا, بادشاہ کے پاس آیا, کئی زبانوں کا ماہر, ایکسپرٹ. اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں. عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی, جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے, بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا, کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں اس کو پہچان لوں. کہا کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں. ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا. صبح ہوئی تو وہ بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اس نے اسے دھکا دے دیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر, پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟
सालन गिरेगा ना। और अगर कोई पानी का प्याला लेके जा रहा है, उसको ठोकर लगाएंगे तो क्या गिरेगा? तो जो ठोकर लगती है ना, जो अंदर होता है ना, वही बाहर निकलता है। अब मिसाल देता हूं, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, एक्सीडेंट होने से बचे आप, क्या निकला जबान से? कुछ लोगों की जबान से उस वक्त गाली निकलती है, और कुछ लोगों की जबान से माशाल्लाह उस वक्त भी या रसूल अल्लाह निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है, या गौसे आजम निकलता है। क्यों? अंदर अच्छा भरा हुआ है। जब झटका लगाना तो अंदर वाला बाहर आ गया। और हमने देखा है उस वक्त कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जबान से उस वक्त भी गाली निकलती है, बुरी बात निकलती है, अरे तेरी तो। क्यों? अंदर गंदा भरा हुआ है। अपने बर्तन को साफ रखना, मौत के वक्त एक झटका लगना है, और जब झटका लगे ना तो मेरी जबान कलमा पढ़ ले, मेरी जबान मेरे आका का नाम ले ले, मेरी जबान दुरूद पाक पढ़ ले। अंदर अच्छा होना चाहिए। बुरी महफिलें छोड़ दो, बुरे दोस्त छोड़ दो, वरना ये गंदगी भर जाएगी दिल में। और रोजाना कम से कम 100 बार नियत करो कि कलमा पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अभी कलमे पढ़ते रहो, ताकि मुश्किल वक्त जब आए, जब सकरात के वक्त जबान भारी हो जाए, तो मेरी जबान कलमा पढ़ने वाली बन जाए।